السلام علیکم دوستو، کیسے ہم سب لوگ؟ میرا نام فیضان تنویر ہے۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل کے اوپر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال ایسے رائٹنگ کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے دوستوں نے پوچھا کہ بھیا ایسے رائٹنگ کیسے کی جاتی ہے، اس میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے، کیا کیا پروسیسز ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں چھوڑنی ہوتی ہیں، کیا مسٹیکس ہوتی ہیں، یا سارا کچھ۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کی یہ فرمائش پوری کی جا رہی ہے، اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایسے رائٹنگ کے بارے میں بتانے کا جائے گا۔ آپ کو کچھ باتیں بھی بتانی ہیں، اس کے ساتھ آپ کو ود پروف اور ود ایگزامپل آپ کو شو بھی کرنا ہے کہ آپ نے ریئل لائف میں کیسے ایسے کرنا ہے، کیا ایسی کی لینتھ ہونی چاہیے آپ کے میٹرک میں اور انٹر کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو دونوں پوائنٹ آف ویو سے ویڈیو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے، کیونکہ کوئی بھی سکپ کرو گے آپ پوائنٹ تو وہ پوائنٹ آپ کا رہ جائے گا، جو کہ نمبر کٹوانے کا سبب بنے گا۔ تو آپ نے ویڈیو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک دیکھنی ہے، اور ویڈیو کو جب پسند آئے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اب سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا ڈسکلیمر یہ سن لیں آپ لوگ کہ جو میں آپ کو ایگزامپل دکھاؤں گا ابھی کچھ دیر بعد ویڈیو کے اندر، وہ اس میں آپ لوگوں کو فرسٹ آف آل اس کا جو لنک ہے، اگر آپ نے وہ ریڈ کرنا ہوا تو آپ لوگ ڈسکرپشن میں پہلا جو لنک ہوگا اس پر کلک کیجیے گا اور اس کو وہاں سے جا کر ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا۔ کچھ سٹیپس ہوں گے جو کہ آپ کو فالو کرنے پڑیں گے۔ اس میں سب سے پہلا سٹیپ ہوگا کہ جب آپ اس لنک پر کلک کر کر اگلے لنک پر جاؤ گے تو وہاں سے آپ کو جب کلک کرو گے تو آپ میرے انسٹاگرام پر آؤ گے، وہاں پر جا کر پہلے مجھے فالو کرو گے، اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کرو گے، اور اس کے بعد دوبارہ آپ اس لنک پر جاؤ گے تو آپ کا وہ لنک اوپن ہو جائے گا اور وہاں سے وہ چیز ڈاؤن لوڈ کر لو گے۔ کیونکہ یہ کام پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں کیا تھا، بچوں کو سمجھ نہیں آتی تو وہ مجھے انسٹاگرام پر ڈی ایم کر پوچھ رہے ہوتے، تو یہ چیز میں نے پہلے ہی کنفرم کر دی، کیونکہ آپ لوگوں کی جو آپ یہ مجھے سپورٹ کرتے ہو یا جو آپ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہو یہ ویڈیو، ٹھیک ہے، تو ان کے بدلے چھوٹا سا ریوارڈ مجھے چاہیے، وہ ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور آپ نے انسٹاگرام پر جا کر فالو لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں وہاں پر بھی اپڈیٹڈ رہتا ہوں۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ جی تو دوستو، اب ہم لوگ چل رہے ہیں اپنے کوسچن کی طرف، اس کو ایگزامپل میں سمجھتے ہیں کہ کیا چیز کیسے آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں نے پیپر پریزنٹیشن آپ لوگوں کے لیے ساری کی ہے۔ سو اس میں آپ کا کوسچن نمبر 5 ہوتا ہے 10th کلاس کے بچوں کے لیے ایسے رائٹنگ کا۔ اس میں ہم نے ایگزامپل کے طور پر قائد اعظم ایسے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا بھی ایسے ہے تو آپ لوگوں کو جب میں لنک دوں گا آپ اس سے یہ دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے لیے پراپر لینتھ والا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پراپر پریزنٹیشن کے ساتھ، تو آپ نے اس لیے ساری ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے۔ سو سب سے پہلے ہم لوگوں نے مارجن 9 لگائی ہے، ٹھیک ہے؟ مارجن 9 لگانے کے بعد کوسچن نمبر 5 مڈ میں کر لکھا، اس کے بعد ایسے رائٹنگ کا سوال لکھا ہے، اور اس کے بعد ہم نے مین اپنا ٹائٹل لکھا ہے اپنے ایسے کا۔ یہ جو ایسے یہ سارا کام جو کیا ہے یہ آپ کا 605 مارکر کے ساتھ کام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کسی بھی ایسے کو سٹارٹ کرنے کے لیے جو اچھی چیز ہوتی ہے، جس سے نمبر اچھے آتے ہیں، جو اچھا دکھنے میں لگتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی کوٹیشن سے سٹارٹ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ کوٹیشنز آپ کو بہت زیادہ آپ کی بکس میں بھی مل جاتی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے آپ اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو انٹرنیٹ پر بھی، گوگل پر بھی آپ اس ایسے کا نام لکھو اور ساتھ آگے لکھ دو کوٹیشن، تو آپ کو اس کے ریلیٹیو بھی بہت سی کوٹیشن مل جاتی ہیں۔ سو میں نے بھی کچھ ایسے کیا کہ یہاں پر کوٹیشن لکھی ہے ایک اچھی سی، اور کوشش کرنے کی کوٹیشن تھوڑی چھوٹی ہو، ٹھیک ہے؟ بڑی کوٹیشن لکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جتنی چھوٹی ہوگی اتنی وہ خوبصورت زیادہ لگے گی۔ اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی چیز وہ یہ ہے کہ میں نے اس کوٹیشن کو جس نے کہا تھا اس کا نیم لکھ دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ والی جو کوٹیشن تھی یہ نیپولین کی تھی، تو میں نے یہاں پر نیپولین لکھ دیا۔ اگر آپ لوگوں کو، اگر آپ سے سوال کرو کہ بھیا اگر ہمیں نہیں پتا کہ کوٹیشنز کس کی ہیں تو پھر کیا کریں، تو اس کے لیے آپ کیا کرو کہ آپ لوگ اس کا نام لکھو ہی نہ، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے بہتر رہ جاتا ہے، کیونکہ میں بھی آپ لوگوں کو جو کوٹیشن ملی ہے یا وہ جس سورس سے ملی ہے وہ غلط ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو نہ لکھنا، ٹھیک ہے؟ میں نے اس لیے لکھی تاکہ اگر کوئی بچہ لکھنا چاہتا ہے جس کو کنفرم پتہ ہے کہ یہ کوٹیشن اسی بندے کی ہے تو وہ لکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا، کسی بھی ایسے کو شروع آپ نے ڈائریکٹ نہیں کر دینا ہوتا، آپ نے اس کا پہلے انٹروڈکشن دینا ہوتا ہے، آپ نے اپنے ٹاپک کو براڈ تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ قائد اعظم کے بارے میں لکھ رہے تھے، یعنی کہ نیشنل ہیرو، تو ہم نے نیشنل ہیرو کی کچھ کوالٹیز، کچھ چیزیں بتائی پہلے، بعد میں ہم آئیں گے اپنے مین ٹاپک پر، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے ایک انٹروڈکٹری پیراگراف یہاں پر لکھ دیا، اس کے بعد ایک اور یہاں پر ہم نے کوٹیشن لکھی، ٹھیک ہے؟ اب کوٹیشن کے آگے ہم نے دوبارہ سے یہاں پر لکھا ہے نام، ٹھیک ہے؟ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں سے سٹارٹ کی اپنے مین ٹاپک کو، ٹھیک ہے؟ اب ہم اگلے پیج پر چلتے ہیں۔ اب اگلے پیج پر یہاں پر نا تھوڑا سا میں نے الائنمنٹ تھوڑی سی چینج کی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے نارمل رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا چلے گا۔ سو یہاں پر اب پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اب جو مین بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر پیج پر منیمم ایک کوٹیشن لازمی سے لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور میکسیمم آپ 3 لکھ سکتے ہو، 3 سے زیادہ نہ لکھیے گا اور 1 سے کم نہ لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ کہیں نہ کہیں سے آپ نے ایک پیج پر کوٹیشن فٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر ڈیٹ سٹارٹ ہو گئی، کوئی بھی ڈیٹ ہوگی تو وہ آپ لوگوں نے، یا کوئی امپورٹنٹ ورڈ ہوگا تو وہ آپ لوگوں نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک کوٹیشن آئی، کوٹیشن آنے کے بعد یہاں پر دیکھیں ایک ڈیٹ آئی تھی، اس ڈیٹ کو میں نے یہاں پر لکھ دیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اب
आप लोगों को साथ साथ लेंथ भी आगे बताता जाऊँगा। उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया, वो मार्कर के साथ लिखा है, ठीक है। उसके बाद दोबारा इस पेज पर कोटेशन दी है और आगे हमने अपने पैराग्राफ को लिखा है, ठीक है। एक पैराग्राफ आप 7 to 8 लाइन्स तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा ना करिएगा। अगर जाता भी है तो आप उसको दूसरे पैराग्राफ में शिफ्ट कर दें, ठीक है। इससे जो अलाइनमेंट होगी वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। उसके बाद अगले पेज पर चलते हैं, एंडिंग पैराग्राफ की तरफ चल रहे हैं। एंडिंग पैराग्राफ में जो डेट वगैरह आई वो डेट लिखी, और एंड पर जिस तरीके से स्टार्टिंग में हमने एक कोटेशन दी थी स्टार्ट करने के लिए, उसी तरीके से ख़त्म करने पर भी हम एक कोटेशन देंगे, ताकि हमारा जो एंडिंग और स्टार्टिंग थी वो अच्छी हो जाए ऐसे की। क्योंकि जो आपका एग्जामिनर होता है वो आपका एक एक वर्ड रीड नहीं करेगा, वो जो आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट कोटेशंस या आपने कोई डेट्स वगैरह लिखी होंगी तो या स्टार्ट और एंड, वो सिर्फ ये पढ़ेगा, ठीक है। जो एग्जामिनर या चेकर होता है, ठीक है, वो एक एक लाइन को रीड नहीं करता। तो आपने अपने एग्जामिनर के लिए इस तरह आपने अपने पेपर को सजाना है, या अपने इस तरह करना है कि उसको उलझन भी ना हो और वो अच्छे तरीके से चेक भी कर सके, उसको मुश्किल पेश ना है। तो ये आप लोगों के सामने एक ओवरव्यू था एक ऐसे का जो कि मैंने खुद लिखा है, ठीक है। और आप अब देखकर बताएं कि क्या इसमें नीटनेस कितनी ज़्यादा है, ठीक है। आप लोगों को जो सच है वो बता रहा हूँ कि खूबसूरत पेपर आपका होना चाहिए, ठीक है। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ आ जाती है तो डेट्स इनफ। और ये हमारे पास यहाँ पर ऐसे जो है वो अब मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। अब आपका कोई भी सवाल इस कोटेशन से या इस पूरे ऐसे में तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से पूछेगा। अगर वहाँ नहीं पूछना चाह रहे तो इंस्टाग्राम पर पर्सनली भी आकर पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको इंशाल्लाह इसका जवाब मिलेगा। और दोबारा से बता रहा हूँ, इस ऐसे का, इस स्पेसिफिक ऐसे का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर इसको पढ़ सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरी बात ये करना चाहता हूँ कि आप में से ना बहुत से दोस्त इस तरह के होते हैं जो कि मुझे अपना वाकई बड़ा भाई समझते हैं और मुझसे अपनी बातें शेयर करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें फ़लाँ ऐसे नहीं मिल रहा, आप हमें वो लिख दें या उस पर वीडियो बना दें। तो यार उसके लिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा माजरत करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे खुद बहुत ज़्यादा पर्सनल मैं काफ़ी बिज़ी हूँ कुछ टाइम से, इसलिए वीडियो भी थोड़ा सा देर से आ रही है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ के कुछ काम है जिनकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोज़ बनाने के लिए, ठीक है। ये एक जनरल टॉपिक था, मेन टॉपिक था, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। तो इस तरह की वीडियोज़ आपको बहुत कम मिला करेंगी जिसमें आपको के लिए कोई ख़ास ऐसे या मुकालमा या कुछ भी आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं दोबारा से माजरत करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुझे वाकई इंपॉर्टेंस देते हैं और अपना बड़ा भाई समझकर मुझसे बातें शेयर करते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में वीडियोस का सिलसिला नहीं रुकने वाला, ठीक है। वो रुकने के लिए वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आपके वीडियोस आती रहेंगी, उन चीज़ों पर वीडियोस आएंगी जिन पर वाकई ही मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत है समझने की, सीखने की, इसलिए ये सारा काम तभी किया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन का मुझसे लाजमी से पूछे, क्योंकि इन फ्यूचर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन इस चैनल पर लगातार आने वाली है, ठीक है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी कंटेंट डेली बेसिस पर अपलोड होता रहता है, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाज़त है। टेक केयर, सी या हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।